بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک جیسا بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا۔ مل بیٹھ کر دین کی بات کہنے کا، سننے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بدست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی اخلاص نیت کے ساتھ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں چھوڑی جس میں انسان اپنی مرضی کر سکتا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں طریقہ موجود نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ ہر بات کو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل، اور خاص طور پر جینا اور مرنا اور اس کے درمیان کی زندگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اور روح بنایا، دونوں کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں ایک چیز کا تعلق بھی ختم ہو جائے تو وہ انسان نہیں کہلاتا۔ دیکھو بھائی، دنیا کے اندر جب انسان ایک چیز کا مالک ہوتا ہے، کوئی اس پر قبضہ نہیں کرتا۔ اگر قبضہ کرتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر اس کے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، مال ہے، ترکہ ہے، ہر چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ جیسے ہی اس کی زندگی ختم ہوئی، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مال اس کا مال نہیں کہلاتا۔ اب وہ بیوی بھی اگر عدت پوری کرنے کے بعد اگر آگے شادی کرنا چاہے کر سکتی۔ اسی طریقے پر وہ مال جو ہے وہ وراثت پہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی یہ میرا اتنا مال ہے، وہ کہتا ہے میرا اتنا ہے، وہ کہتا ہے میرا اتنا حصہ ہے۔ بھئی تم نے تو کمایا ہی نہیں تھا، کمانے والا تو بیچارہ فوت ہو گیا ابھی۔ اب وہاں پر اس کا قبضہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے کوئی ایسی تعلق والی چیز تھی جو اس سے نکل گئی ہے، جب تک وہ اس کے اندر تھی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے مال کو کوئی کہے کہ جی میرا مال ہے، اس کے مکان کو کوئی کہے کہ میرا مکان ہے، اس کی گاڑی کو کوئی کہے جی میری گاڑی۔ لیکن جیسے ہی اس چیز کا تعلق انسان کے جسم سے ختم ہوا، روح کا، اب آپ دیکھ لیں کئی وہ رسا آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو انسان کے ساتھ روح اور جسم کا تعلق ہے، تو فرمایا کہ اسی طریقے پر انسان کی زندگی اور موت ہے۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم اتنی غفلت کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ یا تو لا علمی کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہونے کے بعد ہم سارے دین کے طریقے بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر 3 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی جو درس میں ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے، آج کا درس یہ ہے، 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دنیا سے جو رخصت ہو گیا انسان، اصل میں رات کو ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، یا میں اپنے محلے میں ایک نوجوان فوت ہوا تو وہاں پہ اس کی قبر پہ جانا کا وہاں پہ اتفاق ہوا، جانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یار پوچھ تو لو، ایک بندہ تمہیں بتا رہا ہے اس پر عمل تو کر لو۔ یا تو تم خود اتنے بڑے عالم ہو، دین کی اتنی تمہیں سمجھ ہے تو چلو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بھئی آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، آپ علم کے مطابق ایک کام کر رہے۔ ایک علم بھی نہیں ہے، پھر جو جاننے والا ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو سمجھنا بھی نہیں، اور اس جانے والے کا جو میت کا حق ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ایک انسان زندہ ہے، اس کا ایک حق ہے، وہ چلا گیا، اب اس کے جو مال کے حقدار ہے وہ سارے سامنے آتے، اب اس بیچارے کا جو حق ہے وہ ہم دینے کو تیار نہیں۔ اس میں ایک حق میت کا یہ بنتا ہے
جتنے وہ رسا ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے دوست ہیں، جتنے احباب ہیں، جتنے اس کو جو ہے وہ دفنانے والے، سب سے پہلا حق کیا ہے اس کا وہاں پر دفنانے میں؟ کہ اس کو سنت طریقے کے مطابق دائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ جیسے انسان، آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں بھئی سنت طریقہ کیا ہے سونے کا، آپ کو ہر عالم کہے گا، ہر جاننے والا کہے گا بھئی سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ سوئیں۔ یہ نہیں کہا جی آپ سیدھا لیٹ جائیں اور منہ دائیں طرف کر لیں، یہ کوئی بھی سونے کا طریقہ آپ کو نہیں بتلائے گا۔ کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث میں اٹھا کے دیکھ لیں، سونے کا مسنون طریقہ آپ لکھیں، اس میں کتابوں میں لکھا ہوا دیکھیں۔ سونے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ دائیں کروٹ، دایاں ہاتھ آپ اس میں دائیں کروٹ آپ لیٹیں۔ دائیں کروٹ کا مطلب دائیں کروٹ ہے، یہ نہیں کہ سیدھا لیٹ کے آپ اس کا چہرہ دائیں طرف کر دو۔ اور یہ یاد رکھیں یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ جانے والے کا حق ہے کہ وہ رسا یہ حق اس کو ادا کر کے دے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اگر خالی ہوتا نا یہ ایک اچھا عمل ہے، مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، پھر بھی ایک گنجائش موجود تھی، لیکن یہ تو واجب ہے، حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اب اس حکم پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوست بھائیوں میں دیکھیں، کتنے لوگوں کو ہم دفناتے ہیں اور وہاں پر جا کر کو بیچارہ اللہ کا بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ بھئی ایسا نہیں، ایسا کرو، اور نہیں جی نہیں ہے، اس طرح ہی ٹھیک ہے گا۔ یہ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ پھر کلمہ لکھا، باقاعدہ اس سے چوک لیا جاتا ہے، کلمہ لکھا جائے، بھائی اس کے اوپر کلمے کی کیوں توہین کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو ہے عقیدت محبت کو اس طرح کی ہے، اب بغیر روشنائی کے لکھ لیں، ویسے اس کی بھی نہیں ہے، لیکن بغیر روشنائی کے چلے لکھے، وہ ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ باقاعدہ روشنائی کے ساتھ، چوک کے ساتھ لکھنا۔ اب کہاں تک اس کا ادب کرو گے؟ اس کے اوپر سے جانور نے بھی جانا ہے، کتے نے بھی جانا ہے، آپ کس کو منع کریں گے؟ بعض دفعہ انسان کا پاؤں اوپر آ جاتا ہے تو نیچے کلمہ لکھو تو اوپر پاؤں سے آپ بیٹھے، دفناتے ہوئے مجبوری ہوتی ہے، ادھر قبر ہے، ادھر قبر ہے، ادھر کا کہاں کے کھڑا ہوگا بندہ؟ کلمہ نیچے لکھا ہوا اور باقاعدہ روشنائی سے لکھا ہو جاتا ہے، کتنی بڑی زیادتی توہین ہے۔ رات کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا اور میں نے کہا کہ بھائی نہ لکھو۔ نہیں 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 نہیں، یہ دوسروں نے لکھ دیا، پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ اور نہیں جی آج تک تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو پہلا کیا ہے کہ دائیں کروٹ اور اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اگربتیاں وہاں پہ آگ والا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی اینٹ سے منع فرمایا ہے، کچی اس سے اینٹوں سے قبر بنائی جائے، لیکن ہم تو جناب اب تو اللہ معاف فرمائے، اگلے دن کہیں کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ باقاعدہ اندر جو ہے نا وہ پوری ایک خوبصورتی اور جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ آسائش و آرائش کو جو ہے وہ اصل انسان کی آسائش آرائش کیا، وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ انسان کا جو ہے یہ اچھا عمل، قبر ایسے کھل جاتی ہے جنت سے کھڑکی، جنت سے جو ہے وہ کھڑکی قبر سے جو ہے وہ جنت سے ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت کی طرف سے اللہ تعالیٰ، وہ ایک قسم کی جنت ہے انسان کے لیے۔ تو دوسرا پہلا عمل کیا کرنا ہم نے کہ پوری کروٹ پر، یہ دوستوں کو، بھائیوں کو، انسان کو بتانا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کوشش کرو، یہ واجب ہے۔ کسی بھی مفتی عالم سے پوچھو، عام آدمی مسائل دین کے مسائل جب سنی راہ چلتے جی وہ فلاں بھائی نے کہہ دیا، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے۔ اسی طریقے پر دوسرا عمل کیا کرنا ہے، جتنی مٹی آپ قبر سے نکالتے ہیں ساری کی ساری مٹی وہ قبر والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھی مٹی ڈال دے اور آدھی مٹی چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا، فرمایا نہیں ایسا مت کر۔ اسی طریقے پر تیسرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب قبرستان سے ہم ان کو دفنا دیں، ہر متعلقہ شخص جس کا اس کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہو اتنا زیادہ دیر وہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہے، جتنا اس کا گہرا تعلق ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے، اگر وہ باپ ہے، اگر وہ بھائی ہے،
اور اس کا کوئی بہت گہرا تعلق ہے تو جتنا اس کا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی اس کو وہاں پر بیٹھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ دفنایا اور دفنا کے وہ گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے منکر نکیر کے سوالات کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا، اکثر جگہوں پہ دیکھا، کوئی ایک بھی بیٹھنے کو تیار نہیں، بھاگنے کی کوشش ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، فوراً بھاگنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال کریں. تو آج کے اور اس طرح کا کوئی عمل، آگ والا عمل وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اگربتی، نہ موم بتی، کوئی کسی قسم کی. انسان کے اپنے نیک اعمال اس کی اگربتیاں ہیں، نیک اعمال اس کی موم بتیاں، نیک اعمال اس کی روشنائیاں ہیں، نیک اعمال اس کی ٹھنڈے ہوائیں ہیں. حدیث پاک میں تو اتنا واضح فرمایا گیا کہ جب انسان کو قبرستان میں دفن کیا جائے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سورۃ الملک آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یوں کھڑی ہو جاتی ہے. اور آپ کو حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ شاید میں نے سنایا ہو. ہاں جی، آخری وقت بیمار تھے بڑے شاید، یہ پشاور کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کے اندر، اشرف العلوم کے نام سے، بہت اللہ کے ولی گزرے، ابھی 2 سال پہلے فوت ہوئے. زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مقام دکھا دیا. کہتے ہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں، فوت ہونے کے بعد جناب مجھے قبر میں دفنا دیا گیا. یہ ظفر علی خان اپنا خواب سنا رہے ہیں، بہت سخت بیمار تھے، بیماری کی حالت میں یہ خواب آیا. کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو گیا مجھے لوگوں نے قبرستان میں دفنا دیا تو اتنے خوبصورت نوجوان، میں کہتا ہوں ان کو دیکھتا رہو، اتنی خوبصورتی ان کے چہروں سے، ان کی ایسی جسامت اور ایسی زبردست قسم کی. میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہو، ادھر کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ کی فجر کی نماز ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے آئے. دوسرے نے کہا آپ کون ہو، اتنا خوبصورت رہا. کہتے ہیں ہم آپ کا قرآن ہے، جو آپ دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، آج ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے. تیسرے نے کہا آپ کون ہو، تیسرے کو دیکھا وہ بھی بڑا خوبصورت نوجوان. فرمایا آپ کون ہو؟ فرمایا ہم آپ کے صدقہ خیرات اور وہ جو ہے نا نیک اعمال ہے. چاروں طرف سے خوبصورت نوجوان، بڑے صحت ہٹے کٹے، ان کو بندہ دیکھنے سے جو ہے نا دل خوش ہوتا ہے، ایسے نوجوان کھڑے ہوتے. فرمایا کہ اتنی دیر ہوئی کہ میری آنکھ کھل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں صحت بھی دے دی، اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں. یہ خود میں نے سنا ان کی زبان سے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے. تو یہ انسان کے اعمال وہاں کی ٹھنڈک ہے. یہ اگربتیاں، موم بتیاں، یہ میرے اور آپ کے دل کی تسلی کے لیے. میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے پھولوں سے میت کو کوئی فائدہ نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نہیں آتا، کسی صحابی نے کہا اے قبر، آج تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی شخصیت سب سے لاڈلی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا آج تیرے پاس ہم دفن کر کے جا رہے ہیں. تو قبر کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور قبر نے کیا کہا کہ میں حسب نسب کو نہیں دیکھتی، میں تو انسان کے اعمال کو دیکھتی. کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا باپ ہے. ہاں اگر اعمال ہیں تو ساتھ لے کے آؤ. تو یہ 3 کام. پہلا کام کیا ہے کہ کروٹ، دائیں کروٹ لٹانا چاہیے میت کو، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. اگر ہم کریں گے تو غلط کریں گے، اس کا حق ماریں گے. دوسرا، اس کی مٹی پوری قبرستان اس قبر والے کو واپس کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آدھی مٹی چھوڑ دیجئے جیسے عام لوگ کرتے. اور تیسرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تیسرا عمل یہ ہے کہ جس کا جتنا گہرا تعلق ہو، دعا کے بعد وہاں پر بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا. یہ 3 کام کرنے چاہیے ہر شخص کو جب کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو. رخصت کرنے والے کے ساتھ یہ 3 عمل لازماً ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.